کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور و فکر کرنا آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے لیکن بہترین غلام ہے۔ میں کبھی چپ رہ کر نہیں پچھتایا، ہمیشہ کچھ بول کر ہی پچھتایا۔ بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے جو مسائل پیدا کرتا ہے۔ زندگی میں اگر خوش ہونا ہے تو اپنی تعریف سنیے، اور اگر بہتر ہونا ہے تو اپنی تنقید سنیے۔ اس نے کیا پایا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ جو پڑھ نہیں سکتا اور جو پڑھتا نہیں ہے دونوں یکساں طور پر جاہل رہتے ہیں۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہر اس کام کا آغاز ہے کہ جسے آپ پورا نہ کریں۔ جہاز بندرگاہ میں محفوظ ہوتے ہیں لیکن جہاز بندرگاہ کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ اگر آپ مسائل سے نجات پانا چاہتے ہیں تو انہیں حل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کا حقیقی دشمن وہ ہے کہ جس سے آپ کو نقصان ہو، پھر چاہے وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے ساتھ ہو۔ خدا نے چیزیں استعمال کے لیے بنائی اور انسان کو محبت کے لیے بنایا، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ تعلیم حاصل کرو، یہ انسان کا وہ شرف ہے جو جانوروں کو حاصل نہیں۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے لیکن اصولوں پر زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہے۔ اعلیٰ اخلاق دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں، وہ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو اور وہ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا اعمال کیے، بلکہ اہم تو یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنایا ہے۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے، کیونکہ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا علم ہے۔ طاقتور کا نقصان نہ کیجیے کیونکہ وہ آپ کی دنیا برباد کر دے گا، اور کسی کمزور کا بھی نقصان نہ کیجیے کیونکہ وہ آپ کی آخرت برباد کر دے گا۔ کسی معمولی نظر آنے والے انسان کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے، اور اس انسان کو ذلیل کرنا آپ کے پست ہونے کا ثبوت ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے کہ جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والوں کو سمجھ آتی ہے، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والوں کو نہیں۔ کسی فرد یا کسی قوم کو اگر ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطی دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے
جو ماضی سے تو سیکھتا ہے مگر ہر مرتبہ نئی غلطی کرتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ منفی انسان کو ہر موقع میں ایک مشکل نظر آتی ہے اور مثبت انسان ہر مشکل میں ایک موقع ڈھونڈ لیتا ہے۔ آنے والا کل تو اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخر کار گزر ہی جاتے ہیں۔ یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ جن معاملات کا آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے پریشان ہونا نادانی ہے۔ لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، جبکہ لوگوں کو اس لیے پریشان ہونا چاہیے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ بس آپ امید کے راستے کو اختیار کر لیجئے، کیونکہ کامیابی کا ہر راستہ یہیں سے نکلتا ہے۔ خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، بلکہ جو آپ کو حاصل ہے اس میں خوش رہنے کا نام ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ اپنی کامیابی کو ریت پر لکھیے اور ناکامی کو پتھر پر لکھ دیں۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو وہ آدمی نہیں رہتا۔ ہر مشکل سے نکلنے کا ایک راستہ ضرور ہوتا ہے، اسے ضرور ڈھونڈیے، اگر نہ ملے تو اپنا راستہ بنا لیجئے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ کامیاب زندگی تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ بہترین انسان کون ہے، اس کا فیصلہ بدترین حالات کیا کرتے ہیں، اس لیے بہترین لوگ بدترین حالات سے گھبرایا نہیں کرتے۔